آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے ہندوستان کا تعلیم کا حق ایکٹ 2009۔ ہم سب نے اس کے بارے میں سنا ہے، لیکن آج جو ہمارے پاس مواد ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ صرف ایک قانون نہیں تھا، یہ ایک طرح کا اعلان تھا کہ تعلیم کوئی رعایت نہیں بلکہ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ بالکل، اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہم صرف قانون کی دفعات کو نہیں گنیں گے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے ہندوستان کے تعلیمی نظام کی بنیادوں کو کیسے ہلایا۔ یہ اس سفر کی کہانی ہے کہ کیسے ایک آئینی ترمیم نے کلاس رومز کی حقیقت کو بدلنے کی کوشش کی۔ تو پھر آئیے اس سفر کے آغاز سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ قانون 2009 میں آیا، لیکن اس کی بنیاد تو اس سے بھی بہت پہلے رکھی گئی تھی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق 2002 ایک بہت اہم سال تھا۔ 2002 اس پورے ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ 12 دسمبر 2002 کو ہندوستان کے آئین میں 86ویں ترمیم کی گئی۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں تھی۔ اس ایک ترمیم نے آئین میں آرٹیکل 21A شامل کر کے تعلیم کو بنیادی حق یعنی فنڈامنٹل رائٹ کا درجہ دے دیا۔ بنیادی حق یعنی بالکل زندگی اور آزادی کے حق کی طرح؟ جی بالکل۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب ریاست کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ہر بچے کو تعلیم فراہم کرے۔ تعلیم کو ہوا اور پانی جیسی بنیادی ضرورت تسلیم کر لیا گیا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے، یعنی تعلیم اب حکومت کی ثوابدید پر نہیں رہی بلکہ ہر شہری کا قانونی حق بن گئی۔ تو اس ترمیم کے بعد قانون بننے تک کا سفر کیسا رہا؟ دیکھیے، ترمیم نے بنیاد فراہم کی، لیکن اس بنیاد پر عمارت کھڑی کرنے کے لیے ایک تفصیلی قانون کی ضرورت تھی۔ اسی لیے تعلیم کا حق ایکٹ کا مسودہ تیار کیا گیا۔ اسے 26 اگست 2009 کو صدر کی منظوری ملی، اسی لیے اسے RTE ایکٹ 2009 کہا جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اس کا ملک گیر نفاذ یہ کہ اپریل 2010 کو ہوا، اس وقت جموں و کشمیر کے علاوہ، اور اس دن ہندوستان تعلیم کو بنیادی حق بنانے والا دنیا کا 135واں ملک بن گیا۔ ایکٹ کے نام میں ہی دو بہت اہم الفاظ ہیں، مفت اور لازمی۔ ان کا عملی مطلب کیا ہے؟ مفت سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف ٹیوشن فیس معاف ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مفت کا مطلب صرف ٹیوشن فیس کی معافی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی سے 8ویں جماعت تک سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے سے کسی بھی قسم کی ایسی فیس نہیں لی جائے گی جو اس کی تعلیم میں رکاوٹ بنے۔ اس میں کتابیں، یونیفارم، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور لازمی؟ لازمی کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اور مقامی انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 6 سے 14 سال کی عمر کے ہر بچے کا اسکول میں داخلہ یقینی بنائے اور یہ بھی دیکھے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے۔ یہ ذمہ داری والدین پر بھی عائد ہوتی ہے۔ اور عمر کی حد 6 سے 14 سال ہی کیوں رکھی گئی؟ یہ براہ راست آئین کے آرٹیکل 21A سے منسلک ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ معذور بچوں کے لیے یہ ایکٹ عمر کی حد بڑھا کر 6 سے 18 سال کر دیتا ہے۔ اچھا، تاکہ انہیں تعلیم مکمل کرنے کا زیادہ وقت اور موقع مل سکے؟ جی بالکل، یہ انکلوژن کی روح کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دوں کہ آرٹیکل 45 6 سال سے کم عمر کے بچوں کی ابتدائی دیکھ بھال اور تعلیم کی بات کرتا ہے، یعنی آنگن واڑی اور پری اسکول کی سطح پر بچوں کی تیاری بھی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ 7 ابواب اور 38 دفعات، یہ تو کافی تفصیلی قانون لگتا ہے۔ کیا اس میں کوئی ایک باب یا نقطہ ایسا ہے جسے اس قانون کی روح کہا جا سکتا ہے؟ اگر مجھے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو میں کہوں گی کہ اس قانون کی روح بچے کو مرکز میں رکھنے کا تصور ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال عمر کے مطابق داخلے کا اصول ہے، یعنی ایج اپروپریٹ ایڈمیشن۔ یہ کیا ہے؟ پہلے اگر کوئی 10 سال کا بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا داخلہ لینے آتا تو اسے پہلی جماعت میں بٹھا دیا جاتا تھا۔ 10 سال کا بچہ 6 سال کے بچوں کے ساتھ؟ جی، لیکن یہ ایکٹ کہتا ہے کہ نہیں، اس بچے کو اس کی عمر کے مطابق کلاس میں داخل کیا جائے گا۔ واہ، یہ تو ایک انقلابی سوچ ہے۔ یعنی ایک 10 سال کا بچہ سیدھا 4 یا 5ویں جماعت میں؟ مجھے حیرت ہے کہ ایک استاد اس بچے کو باقی کلاس کے برابر لانے کا چیلنج کیسے پورا کرتا ہوگا۔ یہ عملی طور پر بہت مشکل لگتا ہے۔ مشکل ضرور ہے، لیکن قانون کہتا ہے کہ اسکول ایسے بچے کو خصوصی تربیت
یعنی اسپیشل ٹریننگ فراہم کرے گا۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ بچے کو اس کے ہم عمر بچوں سے الگ تھلگ نہ کیا جائے، جس سے اس کی خود اعتمادی پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ صحیح۔ تو ایک بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا، اسے سیدھا اس کی عمر کی کلاس میں داخلہ مل سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اسکولوں اور اساتذہ پر ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ بالکل، اور ایکٹ کا چوتھا باب اسی پر مرکوز ہے۔ اس نے اسکول کے ماحول کو مکمل طور پر بدلنے کی کوشش کی۔ سب سے بڑی تبدیلی جسمانی سزا، فزیکل پنشمنٹ، اور ذہنی ہراسانی پر مکمل پابندی تھی۔ جی، یعنی مار پیٹ، مرغا بنانا یا بچوں کو ڈرا دھمکا کر رکھنا اب قانوناً جرم ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ صرف بچوں کو چوٹ سے بچانا؟ نہیں، مقصد اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ مقصد اسکول کو ایک ایسی محفوظ جگہ بنانا تھا جہاں بچہ سوال پوچھنے سے ڈرے نہیں۔ سوچیں، اگر ہر غلط جواب پر ڈانٹ یا سزا کا خوف ہو تو کوئی بچہ کبھی بھی کچھ نیا سیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ درست۔ اور داخلے کے طریقہ کار کے بارے میں بھی کچھ سخت اصول بنائے گئے ہیں۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اسکول اب بچوں کا ٹیسٹ نہیں لے سکتے۔ جی، کسی بھی قسم کی اسکریننگ یا داخلہ ٹیسٹ پر پابندی ہے۔ یہاں تک کہ والدین کا انٹرویو بھی نہیں لیا جا سکتا۔ کسی بھی بچے کو داخلے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چاہے اس کے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ جیسے دستاویزات نہ بھی ہوں۔ لیکن کیا اس سے اسکولوں، خاص طور پر پرائیویٹ اسکولوں کے معیار کو برقرار رکھنے میں مشکل نہیں ہوتی؟ اگر وہ اپنی مرضی کے طالب علم منتخب نہیں کر سکتے تو یہ تو ان کی خود مختاری پر ایک حملہ ہوا۔ پر یہ تھا کہ تعلیم ایک کاروبار نہیں بلکہ ایک بنیادی حق ہے۔ اسی سوچ کے تحت ایک اور انقلابی قدم اٹھایا گیا۔ آپ شاید 25% ریزرویشن کی بات کر رہی ہیں۔ بالکل۔ ایکٹ کی سب سے مشہور اور متنازع شقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمام پرائیویٹ اسکولوں کو اپنی پہلی جماعت کی 25% نشستیں معاشی طور پر کمزور طبقے یعنی EWS کے بچوں کے لیے مخصوص کرنا ہوں گی۔ اور ان بچوں کی فیس حکومت ادا کرے گی؟ جی، یہ صرف ایک تعلیمی اصول نہیں تھا بلکہ سماجی انصاف کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ لیکن اس کے نفاذ میں تو یقیناً بہت چیلنجز آئے ہوں گے۔ بے شمار۔ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف سے شدید مزاحمت دیکھنے میں آئی۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے اسکولوں کو فیس کی ادائیگی میں تاخیر ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے جو آج بھی جاری ہے۔ تو اسکولوں کے اندر کا ماحول بہتر ہوا، داخلے آسان ہوئے، لیکن کیا اسکول تک پہنچنا بھی آسان ہوا؟ ہمارے ذرائع میں اسکولوں کے فاصلے کے بارے میں بھی کچھ اصولوں کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ ایکٹ نیبرہڈ اسکولنگ کے تصور پر بنایا گیا ہے، یعنی اسکول بچے کے پاس آئے گا نہ کہ بچہ اسکول کے پاس۔ پرائمری اسکول یعنی پہلی سے 5ویں جماعت تک ہر 1 کلومیٹر کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ 1 کلومیٹر؟ اور اپر پرائمری اسکول یعنی 6 سے 8ویں جماعت ہر 3 کلومیٹر کے دائرے میں۔ اور اسکول کی عمارت میں کیا سہولیات لازمی ہیں؟ اس کے لیے بھی کم از کم معیارات طے کیے گئے ہیں۔ لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے الگ بیت الخلاء، پینے کا صاف پانی، کھیل کا میدان اور ایک لائبریری کا ہونا لازمی ہے۔ اور استاد اور طلباء کا تناسب بھی طے کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ 30 کا تناسب کاغذ پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا زمینی حقیقت بھی یہی ہے؟ یہی اس قانون کا سب سے بڑا چیلنج رہا ہے۔ کاغذ پر پرائمری سطح کے لیے 30 طلباء پر 1 استاد ہے اور اپر پرائمری کے لیے 35 پر 1۔ لیکن حقیقت میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں آج بھی کئی اسکول ایسے ہیں جہاں ایک ہی استاد پورے اسکول کو سنبھال رہا ہے۔ اساتذہ کے کام کے اوقات کے بارے میں بھی کچھ اصول ہیں۔ ہفتے میں 45 گھنٹے، کیا اس میں صرف پڑھانا شامل ہے؟ نہیں، ان 45 گھنٹوں میں پڑھانے کا وقت اور پڑھانے کی تیاری کا وقت دونوں شامل ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ اساتذہ کو سبق کی منصوبہ بندی کے لیے بھی باقاعدہ وقت ملے۔ اب اس ایکٹ کی سب سے زیادہ زیر بحث پالیسی پر آتے ہیں، نو ڈیٹینشن پالیسی، یعنی 8ویں جماعت تک کسی بچے کو فیل نہ کرنا۔ یہ کیوں متعارف کرایا گیا اور پھر اس میں تبدیلی کیوں کی گئی؟ یہ تو ایک بہت بڑا پالیسی یو ٹرن لگتا ہے۔ بالکل، اس پالیسی کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ فیل ہونے کا ٹھپا لگنے سے بچے، خاص طور پر غریب گھرانوں کے بچے، حوصلہ ہار کر اسکول چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مقصد ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا تھا۔ تو پھر مسئلہ کہاں پیدا ہوا؟ مسئلہ احتساب یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا پیدا ہوا۔ مخالفین کا کہنا تھا کہ اس پالیسی نے استاذہ اور طلباء دونوں میں احتساب کا احساس ختم کر دیا ہے۔ جب فیل ہونے کا ڈر ہی نہیں رہا تو بچوں نے پڑھائی میں دلچسپی کم کر دی۔ صحیح۔
تو بچے 8ویں جماعت پاس کر کے 9ویں میں آ رہے ہیں لیکن انہیں بنیادی لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ جی یہی شکایت تھی۔ تو 2019 میں پارلیمنٹ نے اس ایکٹ میں ترمیم کی اور نو ڈیٹینشن پالیسی کو مؤثر طریقے سے ختم کر دیا۔ اب ریاستوں کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ 5ویں اور 8ویں جماعت میں باقاعدہ امتحان لے سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بچہ فیل ہو جائے تو اسے فوراً اسی کلاس میں روکا نہیں جائے گا۔ اسے 2 ماہ کا اضافی وقت اور خصوصی کوچنگ دی جائے گی تاکہ وہ دوبارہ امتحان دے سکے۔ اگر وہ پھر بھی فیل ہو جاتا ہے تب ریاستی حکومت فیصلہ کرے گی کہ اسے روکنا ہے یا نہیں، یعنی حتمی فیصلہ اب ریاستوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم کا حق ایکٹ 2009 نے ہر بچے تک تعلیم پہنچانے کے لیے ایک بہت مضبوط اور جامع قانونی ڈھانچہ فراہم کیا۔ اس نے داخلے سے لے کر اسکول کے ماحول تک ہر پہلو کا احاطہ کرنے کی کوشش کی۔ بلا شبہ یہ قانون کاغذ پر ایک انقلابی قدم ہے۔ اس نے کروڑوں بچوں کو اسکول کے نظام میں شامل کیا جو شاید کبھی اس کا حصہ نہ بن پاتے، لیکن جیسا کہ ہمارے ذرائع بھی اشارہ کرتے ہیں، اس کی اصل کہانی اس کے نفاذ کے چیلنجز میں چھپی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کاغذ پر موجود ایک بہترین قانون اور زمین پر اس کے حقیقی نفاذ کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا حل مزید سخت قانون ہے یا اساتذہ کو بہتر وسائل فراہم کرنا؟ یہ ایکٹ ایک منزل نہیں بلکہ ایک سفر کا آغاز تھا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس سفر کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری کس کی ہے تاکہ اس کا فائدہ واقعی ہر ایک بچے تک پہنچ سکے۔